السلام علیکم۔ آج جو ہم کوسچن کریں گے وہ ہے میر و سودا کا۔ اسے جو ہے نا عہد زری دور بھی کہا جاتا ہے۔ پاس پیپر میں بھی یہ کوسچن آ چکا ہے، 2020 کے پیپر میں بھی آیا ہے۔ یہ کوسچن اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے، میر و سودا کے عہد کو کن اسباب کی بنا پر اردو غزل کا عہد زری دور کہا جاتا ہے؟ اس میں جو ہے نا غزل کو بھی ترقی ہوئی تھی، مثنوی کو بھی، ہجو کو بھی، شعر اشوب کو بھی، قصیدہ کو بھی، یعنی کہ ان سب کو ترقی حاصل ہوئی تھی، اس لیے اسے عہد زری دور بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے بتانا ہے میر و سودا کا دور اردو شاعری کا عہد زری کہلاتا ہے۔ یہ زمانہ اردو کی شاعری کی ترقی کا سب سے اہم زمانہ ہے، جس میں غزل اور قصیدہ اپنے عروج کو پہنچ گئے۔ اس عہد کے شعراء نے زبان کو پابندیوں سے آزاد کرا کے ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ نئی نئی ترکیبیں، نئے نئے الفاظ اور محاورے داخل ہوئے، جن سے آئندہ ترقی کا راستہ کھل گیا۔ 18ویں صدی عیسوی اگرچہ برصغیر کے تہذیبی زوال کی صدی تھی، اس زوال کی آسودہ فضا نے کمال درجے کا ادب پیدا کیا، جس کی بدولت اس دور کو اردو شاعری کا عہد زری دور کہا جاتا ہے۔ کس وجہ سے عہد زری دور کہا جاتا ہے کہ اس دور میں نئی نئی ترکیبیں، نئے نئے الفاظ، نئے نئے محاورے داخل ہوئے، جس کی وجہ سے ترقی کا راستہ کھلا۔ ٹھیک ہے، یہ شاعری کی ترقی کا سب سے اہم زمانہ ہے۔ بقول رام بابو سکسینہ، یہ دور اردو شاعری کی ترقی کا دور ہے۔ اس میں شاعری کو معراج ہوئی، میر حسن درد جیسے صاحب کمال پیدا ہوئے، جن کے نام اس وقت تک روشن ہیں، بلکہ جب تک زبان اردو دنیا میں رہے گی وہ کبھی مٹ نہیں سکتے۔ تمام اصناف سخن اس عہد میں انتہائی کمال کو پہنچے۔ سب سے پہلے آپ بتائیں گے غزل۔ غزل اردو شاعری کی اہم صنف ہے، جس کی روایت فارسی سے اردو میں پہنچی اور اپنے عروج کمال کو پہنچا۔ غزل کو اس دور میں جن ہاتھوں نے نکھارا سنوارا، اہم نام اس میں میر تقی میر کا ہے۔ میر نے اس صنف کو بلندیوں پر پہنچایا۔ میر نے غزل کو بھی عروج عطا کیا۔ جب تک غزل باقی ہے، میر کا نام زندہ رہے گا۔ اس دور کے اہم غزل گو سودا ہیں۔ سودا کی غزل میں اپنا ایک مخصوص دائرہ ہے۔ سودا نے قصیدے کی خصوصیات کو غزل میں سمویا، بہت سی فارسی روزمرہ اور محاورات کو اردو غزل کا جز بنا دیا۔ اردو غزل میں سودا کا لہجہ سود مند ہے۔ میر و سودا کے علاوہ ایک اہم غزل گو درد ہیں۔ انہوں نے اردو غزل میں اپنے مخصوص اور منفرد رنگ کو شامل کر کے اسے وقار بخشا۔ ان کی انفرادیت کا اہم وصف صفائی ہے۔ بہت سے اشعار میں ضرب المثل پایا جاتا ہے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ یہ ایک شعر ڈال دینا غزل میں۔ قصیدہ اس دور کی اہم صنف ہے۔ یہ صنف فارسی سے اردو میں آئی۔ اس دور میں سودا نے قصائد میں وہ شاندار مقام حاصل کیا کہ فارسی قصائد کی ہمسری کرنے لگی۔ جو مقام سودا نے قصیدے کو عطا کیا، قصیدے کی بدولت جو شہرت سودا کے حصے میں آئی، وہ انہی کو حاصل ہوئی اور انہی کا خاصہ ہے۔ میر نے بھی قصائد لکھے، مگر ان کے قصائد کا انداز سودا کے مقابلے میں کم درجے کا ہے۔ ان کے موضوعات میں وہ جوش و جذبہ ہے جو سودا کے قصائد کی شان ہے۔ ان کے قصیدوں میں بناوٹ ہے، روانی ہے، مگر سودا کی نسبت کم، یعنی کہ قصیدے میں سودا کو زیادہ اہم مقام حاصل ہے ایز کمپیئر ٹو میر۔ میر حسن نے قصیدہ کی صنعت کو برتا، مگر جو مقام و مرتبہ سودا کو نصیب ہوا، اس کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اس دور میں قصیدہ اپنی شہرت کی بلندیوں کو پہنچا۔ اس کے بعد آپ بتائیں گے مثنوی۔
اس دور میں غزل اور قصیدے کو عروج پہنچا، اس کے ساتھ مثنوی کو بھی اعلیٰ مقام حاصل ہوا جو کسی اور دور کے حصے میں مقبولیت اور عروج نہ آ سکا۔ مثنوی کی روایت اپنے نقطۂ عروج تک میر و سودا کے دور میں پہنچی۔ میر نے مثنوی میں غزل کی روایت کو سمویا۔ میر نے کل 37 مثنویاں لکھی۔ ایک اور اہم مثنوی نگار میر حسن ہیں۔ انہوں نے 11 مثنویاں لکھی جو مثنوی شہرت کا باعث بنی، وہ سحر البیان ہیں۔ یہ مثنوی اس دور کی تہذیب کی عکاسی کرتی ہے۔ میر و سودا کے دور میں مثنوی کو عروج و کمال نصیب ہوا۔ پھر اس کے بعد ہجو کا بدانہ، اس دور میں ہجو کی روایت کو استحکام ملا، مضبوطی ملی۔ جتنی ہجویات اس دور میں لکھی گئی کسی اور دور میں نہیں لکھی گئی۔ ہجو اس دور کی مقبول صنف سخن ہے۔ سودا نے ہجویات لکھی ہیں۔ میر تقی میر نے ہجویہ نظمیں لکھی جن کی تعداد 18 ہے۔ اس دور میں بہت سے شعراء نے اس فن میں طبع آزمائی کی۔ شہر اشوب، شہر اشوب میں اپنے الف کے اوپر الف مدہ بھی ڈالنا ہے۔ شہر اشوب ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی حادثے، شہر کی بربادی، سیاسی سماجی حالات کی خرابی، مختلف طبقوں کی تباہ حالی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس دور میں جن شعراء نے شہر اشوب لکھے ان میں سودا شامل ہیں۔ یہ دور مجموعی طور پر اردو شاعری کا عہد زری دور کہلاتا ہے جس میں غزل، قصیدہ، غزل اپنے نقطۂ عروج کو پہنچے، لیکن ساتھ ہی ہجو اور شہر اشوب کی روایت بھی مستحکم ہوئی۔ اردو شاعری کی غیر معمولی ترقی اس دور کی مرہون منت ہے۔ اس میں غزل، قصیدہ کے ساتھ ساتھ مثنوی کو بھی عروج ملا، ہجو کو بھی عروج ملا، شہر اشوب کو بھی عروج ملا۔ شہر اشوب کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں کسی حادثے، شہر کی بربادی، سیاسی سماجی حالات کی خرابی وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔